صفحہ نمبر 106 ہی جاری ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: نکتہ چین عیب نکالنے والا، جذبہ دل دل کا جوش، بن یعنی بغیر، نزاکت یعنی نازک مزاجی، جلوہ گری معنی نبود یا اظہار، راہ یعنی راستہ، آن پڑا یعنی دفتن نازل ہونا، آتش یعنی آگ۔ اشعار کی تشریح: شعر نمبر 1: نکتہ چین ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ صفحہ نمبر 107 تشریح: غالب کہتے ہیں کہ غیر کو جو تو نے خط بھیجا ہے وہ اس خط کو خوشی میں لیے پھرتا ہے، وہ اس خط کو اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی پوچھ بیٹھے کہ یہ کیا ہے تو وہ اس کو چھپا نہیں سکتا، اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ فلاں کا خط ہے اور تیری رسوائی کا باعث ہوگا۔ شعر نمبر 2: میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ تشریح: غالب کہتے ہیں کہ وہ عیب نکالنے والا ہے، میں اپنے دل کا غم اس کو نہیں سنا سکتا، میری تدبیر وہاں کیا کارگر ہوگی جہاں میں لاکھ کوشش کے باوجود کوئی بات نہیں بنا سکتا اور اپنے مطلب کا کسی صورت بھی اظہار نہیں کر سکتا۔ شعر نمبر 3: غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے۔ تشریح: غالب کہتے ہیں کہ اس سے ملنا چاہتا ہوں اور اس کو بار بار بلاتا ہوں، مگر اے جذبہ دل اب تو بھی کچھ ایسا کہہ کہ اس کو آنا پڑے، اے جذبہ دل تو ایسے حالات پیدا کر دے کہ وہ آئے بغیر نہ رہ سکے۔ شعر نمبر 4: اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا، ہاتھ آئیں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے۔ تشریح: غالب کہتے ہیں کہ وہ اچھے بھلے ہیں اور ہم ان کو ہاتھ لگائے بغیر نہیں رہ سکتے، مگر اس کمبخت نزاکت کا بیڑا غرق ہو کہ اگر وہ ہاتھ آ بھی جائیں تو بھی ہم ان کو چھو نہیں سکتے۔ اس شعر میں نزاکت کی مذمت کر کے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ شعر نمبر 5: کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے، پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے۔ صفحہ نمبر 108 تشریح: غالب کہتے ہیں کہ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ جلوہ نمائی کس کی ہے، کیونکہ اس نے عالم امکان پر اسباب کا پردہ ڈال دیا ہے، مگر حقیقت میں یہ سب جلوہ گری اسی کی ہے۔ شعر نمبر 6: موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے، تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے۔ تشریح: غالب کہتے ہیں کہ موت کی راہ کیوں نہ دیکھوں، وہ تو ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی، مگر تمہارا معاملہ اس سے جدا ہے، میں تمہارا انتظار کیوں نہ کروں، میں لاکھ چاہوں کہ تم نہ آؤ مگر پھر بھی تم کو بلائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شعر نمبر 7: بوجھ وہ سر سے گرا ہے کہ اٹھائے نہ اٹھے، کام وہ آن پڑا ہے کہ بنائے نہ بنے۔ تشریح: غالب کہتے ہیں کہ میں کشمکش میں مبتلا ہوں، کچھ کرتے دھرتے نہیں بنتا، رنج و غم کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، بات بنانا چاہتا ہوں مگر بنا نہیں پاتا۔ اس شعر میں غالب نے اپنی مجبوریوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ شعر نمبر 8: عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں شعر: عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ تشریح: غالب کہتے ہیں کہ عشق پر کسی کا زور نہیں، یہ ایک ایسی آگ ہے جو نہ لگائے لگ سکتی اور نہ بجھائے بجھ سکتی ہے۔ اگر چاہیں کہ معشوق کے دل میں یہ آگ لگا دیں یا عاشق کے دل سے اس شعلہ کو بجھا دیں تو قریب قریب ناممکن ہے۔ عشق اپنے اختیار کی چیز نہیں، اس کو نہ کوئی خود اختیار کر سکتا ہے اور نہ ترک کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 109 5 مشکل الفاظ کے معنی: دیوانگی، جنون، دوش یعنی کندھا، زنار یعنی ایک دھاگا، نیاز یعنی نظر، حسرت معنی آرزو، دیدار یعنی نظارہ یا درشن، سہل یعنی آسان، دشوار یعنی مشکل، آزار یعنی تکلیف، شوریدگی یعنی دیوانگی، وبال یعنی مصیبت یا بوجھ، صحرا یعنی ریگستان۔ اشعار کی تشریح: نمبر 1: دیوانگی سے دوش پہ زنار بھی نہیں، دیوانگی سے ہوش پہ زنار بھی نہیں، یعنی ہمارے جیب میں ایک تار بھی نہیں۔ تشریح: ہم اس قدر دیوانے ہو گئے کہ جنون کی حالت میں ہم نے اپنے زنار کو توڑ کر پھینک دیا ہے، حالانکہ
بت پرستی کے عقیدے کے مطابق اس کو گلے میں لٹکانا ضروری تھا۔ ہم نے اپنے گریباں کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور ایک تار بھی باقی نہیں رہا جس کو زنار کا بدل خیال کریں۔ شعر نمبر 2، دل کو نیاز حسرت دیدار کر چکے، دیکھا تو ہم میں طاقت دیدار بھی نہیں۔ تشریح، ہم کو عمر بھر دوستوں کو دیکھنے کی خواہش رہی اور اس سلسلہ میں اپنی مراد حاصل کرنے کے لیے ہم نے ہر چیز کا نذرانہ پیش کیا، حتیٰ کہ دل کو بھی نذرانہ بنا دیا۔ اب ہم میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ اس کو دیکھ سکیں، یعنی اس کا جلوہ دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ صفحہ نمبر 110، شعر نمبر 3، ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ تشریح، اے دوست، تیرا ملنا آسان نہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے، لیکن مشکل بات یہ ہے کہ یہ ناممکن بھی نہیں۔ اگر ناممکن ہوتا تو ہم اپنے دل کو سمجھا لیتے اور صبر کر لیتے، لیکن مشکل یہ ہے کہ تجھ سے کیسے ملاقات ہو۔ گویا تیرا ملنا آسان ہونے کے باوجود مشکل ہے، تو غیروں سے تو آسانی سے ملتا ہے، لیکن ہم سے ملنا مشکل ہے، اس وجہ سے ہم کو صبر بھی نہیں آتا۔ شعر نمبر 4، بے عشق عمر کٹ نہیں سکتی ہے اور یہاں طاقت پہ قدر لذت آزار بھی نہیں۔ تشریح، عشق کرنا میری فطرت میں شامل ہے، میری فطرت کا تقاضا ہے کہ ساری عمر عشق میں بسر کروں، لیکن مجھ میں فراق کے یار کی سختیاں جھیلنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں پریشان ہوں کہ زندگی کیسے گزاروں گا، عشق نہ کروں تو مشکل، اور اگر کروں تو اس کی سختیاں کیسے برداشت کروں۔ شعر نمبر 5، شوریدگی کے ہاتھ سے ہے سروبال دوش، صحرا میں اے خدا کوئی دیوار بھی نہیں۔ تشریح، محبوب کے فراق میں ہم پاگل ہو گئے ہیں اور دیوانگی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی دوبار دکھائی دیتی ہے، اپنا سر بار معلوم ہوتا ہے، یعنی بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ اے خدا، کیا کروں، کہاں جاؤں، کیا علاج کروں، صحرا میں کوئی دیوار بھی موجود نہیں کہ اپنا سر پھوڑ ڈالوں اور مر جاؤں تاکہ اس بار غم سے نجات حاصل ہو۔ شعر نمبر 6، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ تشریح، غالب کہتے ہیں کہ محبوب کی سادگی پر جان نچھاور کرنے کو جی چاہتا ہے کہ وہ بغیر کسی ہتھیار توپ و تلوار کے قتل کر رہا ہے۔ اس کی نگاہ ناز تلوار سے کم نہیں، اس کی پلکیں تیروں سے کم نہیں، گویا اس کے ناز اور انداز اور ادا اور نخرے سب اس کے ہتھیار ہیں جن کا وار خالی نہیں جاتا۔ صفحہ نمبر 111، نمبر 5، حکیم مومن خان مومن۔ مشکل الفاظ کے معنی، راز یعنی بھید، غمزہ آنکھ کا اشارہ، غماز یعنی آنکھوں کا اشارہ، رنگ اڑنا اور رنگ پیلا پڑنا۔ غماز یعنی آنکھ کا اشارہ کرنے والا اور رنگ اڑانا یعنی رنگ پیلا پڑنا۔ نہاں پوشیدہ، شکستہ ٹوٹے ہوئے، پرواز یعنی اڑان، دشنام یعنی گالی گلوچ، تباہ ہزی یعنی غمگین طبیعت، گراں یعنی ناگوار، ہم نفس یعنی دوست، نزاکت یعنی خوبی، منجم یعنی نجومی، رقیب یعنی حریف، سازگار یعنی موافق، تالے یعنی قسمت، ناساز مانا ناموافق، جزا مانا اجر، تفرقہ یعنی فرق، کشتہ یعنی قتل کیا ہوا، فسونگر یعنی جادوگر، اعجاز یعنی معجزہ، سوز جلن، معال یعنی انجام، سپہر یعنی آسمان۔ صفحہ نمبر 112، اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزۂ غماز دیکھنا۔ تشریح، محفل محبوب میں عاشق بھی ہے اور رقیب بھی موجود ہے۔ محبوب سب کی طرف مہربانی کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ مگر عاشق کو نظر انداز کر رہا ہے۔ عاشق زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، ایک نظر مجھے بھی دیکھ لے، میں بھی تیری نگاہ کرم کا منتظر ہوں، لیکن یوں آنکھ کے اشاروں سے دیکھ کر دوسروں پر راز کھلنے نہ پائے۔ شعر نمبر 2، اڑتے ہی رنگ رخ میرا نظروں سے تھا نہاں، اس مرغ پر شکستہ کی پرواز دیکھنا۔ تشریح، میں ایک مرغ شکستہ پر ہوں، اس مرغ پر
اس مرغے پر شکستہ کے پرواز دیکھنا. تشریح: میں ایک مرغے شکستہ پر ہوں، میں اڑنے سے قاصر ہوں، مگر شوق دید مجھے اڑنے پر مجبور کر رہا ہے. اس عالم بیچارگی میں اڑا ہوں اور صورتحال یہ ہے کہ اڑتے ہی میرے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا. معلوم نہیں کہ ٹوٹے پروں کے ساتھ اڑ بھی سکوں گا یا نہیں، اور اگر اڑا تو اس کا انجام کیا ہوگا، منزل پر پہنچ سکوں گا یا نہیں. شے نمبر 3، دشنام یار تباہی حزین پر گرا نہیں، اے ہم نفس نزاکت آواز دیکھنا. تشریح: محبوب کی آواز کی نزاکت اس قدر دل آویز ہے، یعنی دل کو لگنے والی ہے، دل کو چھونے والی ہے کہ وہ اپنی اس خوبصورت آواز سے مجھے گالیاں دیتا ہے، اور یہ گالی میری غمزدہ طبیعت پر بوجھ بننے کی بجائے اسے راحت و فرد عطا کرتی ہے. محبوب بد کلام ہے، وہ ہر دم گالیاں دیتا رہتا ہے، پھر بھی وہ طبیعت پر گراں نہیں گزرتی. شعر نمبر 4، دیکھ اپنا حال راز منجم ہوا رکیب، تھا سازگار تالے ناساز دیکھنا. تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ جب رکیب نے اپنا حال زار دیکھا تو نجمی بن بیٹھا، پیشن گوئیاں کرنے لگا، قسمت کا حال بتانے لگا، مگر جب میرے اور اپنے حالات کا موازنہ کیا تو اپنے حالات کو مجھ سے بہتر پایا. صفحہ نمبر 113. شعر نمبر 5، بدکام کا معال برا ہے جزا کے دن، حال سے پر تفرقائے انداز دیکھنا. تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ روز جزا اچھے اور برے اعمال کا فرق واضح ہو جائے گا. جس نے برے اعمال کیے ہیں وہ ان کا برا اجر پائے گا. اچھے اعمال والے خوش ہوں گے، برے اعمال والے ناخوش ہوں گے. اس آسمان کا حال بھی قابل دید ہوگا، یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. شعر نمبر 6، کشتہ ہوں اس کی چشم فسوں گر کا اے مسیح، کرنا سمجھ کے دعوی اعجاز دیکھنا. تشریح: اے مسیح، میں محبوب کی جادو بھری نگاہوں کا مارا ہوا ہوں، تو اپنے اعجاز کا دعویٰ ذرا سوچ سمجھ کر کرنا، یعنی تیرے لیے مجھے زندہ کرنا ممکن نہیں ہے. اس شعر میں تلمی کی مثال ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. محبت کے ماروں کا علاج حضرت عیسیٰ کے پاس بھی نہیں. شعر نمبر 7، ترک جہنم بھی کم نہیں سوزے جہیم سے، مومن غم معال کا آغاز دیکھنا. تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ محبوب سے تعلقات ختم کرنا بھی دوزخ کی جلن سے کم نہیں ہے. دوزخ میں جو کرب و درد ہوگا، ترک تعلق کے بعد بھی وہی درد محسوس ہوتا ہے، اور یہ تو آغاز ہے. انجام کی صورت کیا ہوگی اس کا علم نہیں. 2، مشکل الفاظ کے معنی. نمبر 2، الفاظ معنی. جیا حیا یعنی شرم، بلحوسوں یعنی لالچیوں. صفحہ نمبر 114. ستم یعنی ظلم، چشمک یعنی آنکھ کا اشارہ، وحشت یعنی دیوانگی، ناسے یعنی نصیحت کرنے والا، نگاہ یعنی نگاہ نظر، فسوں ساز یعنی جادوگر، ارباب ہوس یعنی صاحب ہوس، کم طالعی یعنی کم نصیبی، اعزاز یعنی عزت یا رتبہ، پنہاں یعنی پوشیدہ چھپا ہوا، ناہید یعنی حسین و محبت کی دیوی، حسن و محبت کی دیوی، ہرتان یعنی ہر سر، دیپک یعنی ایک قسم کا راگ، اعجاز یعنی معجزہ، جور یعنی ظلم، وہ کہتے ہیں جور و ستم، تو جور یعنی ظلم، اجل یعنی موت، تفرقہ یعنی جدائی یا پرداز مانا ابتدا. اشعار کی تشریح. شعر نمبر 1، صفحہ نمبر 114 ہی جاری ہے. آنکھوں سے حیا ٹپکے ہے انداز تو دیکھو، ہے بلحوسوں پر بھی ستم ناز کتو دیکھو. تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کے انداز دیکھیے، اس کی آنکھوں سے شرم و حیا ظاہر ہے، مگر ناز و نخرہ کا یہ عالم ہے کہ وہ بلحوسوں پر بھی ظلم کرتا ہے، اس کے ظلم و ستم کی کوئی قید نہیں. شعر نمبر 2، چشمک میری وحشت پہ ہے کیا حضرت ناصی، طرز نگاہ چشم فسوں ساز تو دیکھو. تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے ناصے، تو میری دیوانگی کو دیکھ کر آنکھ سے کیا اشارہ کرتا ہے، ذرا اس شوخ جادوگر کی نگاہوں کو دیکھ، جدھر نگاہ اٹھاتا ہے بسمل کر دیتا ہے، ہر کوئی اس کے تیر کا شکار ہوتا ہے. شعر نمبر 3، رباب
ہار کے بھی جان پہ کھیلے، غم طالعی عاشق کے جاں باز تو دیکھو۔ صفحہ نمبر 115۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ جھوٹے عشق کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہار جانے کے باوجود میدان عشق میں جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ جاں پر کھیل جانے والے عاشقوں کی بدنصیبی کہ وہ ناکام رہتے ہیں، یعنی محبوب کی محفل میں رقیبوں کو مقام حاصل ہوتا ہے۔ شعر نمبر 4۔ مجلس میں میرے ذکر کے آتے ہی اٹھے وہ، بدنامی عشاق کا اعزاز تو دیکھو۔ بدنامی عشاق کا اعزاز تو دیکھو۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ عاشقوں کی رسوائی کو بڑا مقام حاصل ہے۔ ان کے رتبہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ محبوب محفل میں بیٹھا ہوا تھا، خوش گپیوں میں مصروف تھا، لیکن جب میرا ذکر آیا تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ہم سے ملنا تو درکنار، وہ ہمارا ذکر بھی گوارا نہیں کرتا، وہ ہمارا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کننکھیاں کہتے ہیں اسے۔ ایسی حالت میں یہ ممکن ہے کہ راز عشق پوشیدہ نہ رہے اور سب پر عیاں یعنی ظاہر ہو جائے۔ شعر نمبر 6۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا چمک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ شعلہ سا چمک جائے ہے آواز کو دیکھو۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا چمک جائے ہے آواز کو دیکھو۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ ناہید کی غیرت کا ہر سر ایک راگ ہے اور اس کی آواز قیامت خیز ہے۔ اس کی آواز میں ایسا جادو ہے کہ ہر دل کو متاثر کرتی ہے، وہ ہر ایک کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہے۔ شعر نمبر 7۔ دیں پاکی دامن کی گواہی میرے آنسو، دیں پاکی دامن کی گواہی میرے آنسو، اس یوسف بے درد کا اعجاز تو دیکھو۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ اس حسین دلبر کا بہت بڑا مقام ہے کہ میرے آنسوؤں کی پاک دامنی کی گواہی دیں۔ میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، میں ہر کسی کے لیے آنسو نہیں بہاتا، میرا اس کے لیے آنسو بہانا اس کی پاک دامنی کا ثبوت ہے۔ صفحہ نمبر 116۔ شعر نمبر 8۔ جنت میں بھی مومن نہ ملا ہائے بتوں سے، جور اجل تفرقہ پرداز تو دیکھو۔ تشریح۔ مومن کی خواہش تھی کہ وصال جار ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ مرنے کے بعد بھی یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ جنت میں بھی بتوں سے ملاقات نہ ہو سکی، کیونکہ جنت میں بت نہیں ہوتے۔ موت بھی علیحدگی کو ختم نہ کر سکی۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ لفظ بے حیا معنی بے شرم یعنی گستاخ، ناز یعنی ادا یا نخرہ، تابش گرمی یا حرارت، جلوہ یعنی نور، دورباش یعنی میر کارواں، آدا یعنی دشمن، مرحبا معنی شاباش، توک یعنی گلوبان، خفا یعنی ناراض، مدحا مطلب، میں شراب، بن یعنی بغیر، پارسا معنی نیک اور بے نیازی معنی بے پرواہی۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ شوق کہتا ہے بے حیا جانا، دیکھو دشمن نے تم کو کیا جانا۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس شوق کا کیا کہنا، وہ ہمیں گستاخ اور بدچلن خیال کرتا ہے، ہمارے اظہار مدحا کو وہ گستاخی تصور کرتا ہے۔ ثبوت کے لیے وہ کہتا ہے کہ اغیار بھی ہمیں گستاخ اور بدچلن گردانتے ہیں، وہ اپنے دل کی بات دوسروں پر ڈالتا ہے۔ صفحہ نمبر 117۔ شعر نمبر 2۔ شعلۂ دل کو ناز تابش ہے، اپنا جلوہ ذرا دکھا جانا۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب تیرے فراق میں یعنی تیری جدائی میں یہ دل بے قرار ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ درد فرقت کی آگ میں جل رہا ہے، ذرا آ کر اپنا دیدار کرا دے تاکہ اس دل بسمل کو سکون اور قرار آئے اور اس کی جلن ختم ہو۔ شعر نمبر 3۔ شوق نے دور باش آدا کو اس کی محفل میں مرحبا جانا۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو اغیار میر کارواں بنے ہوئے تھے، ہمارے عشق نے ان کو بھی محفل شوق میں مرحبا خیال کیا، ہم نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا، یعنی ہمارے رقیب اس کی محفل میں کرتا دھرتا تھے اور ہمارے پاس ان کو مرحبا کہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ شعر نمبر 4۔ گلے لگتا ہے دم بدم مجھ کو، تو کہ گردن نے کیا خفا جانا۔ گلے لگتا ہے دم بدم مجھ کو،
تو کہ گردن نے کیا خفا جانا۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے گلے میں توک پڑا ہوا ہے اور اس کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ ہر وقت ہمارے گلے لگتا ہے۔ شاید یہ سمجھتا ہے کہ ہم ناراض ہیں، جب گردن ہلتی ہے تو توک بھی ہلتا ہے۔ اس ہلنے سے شاعر کی مراد گلے ملنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اے محبوب تجھ سے بہتر تو یہ توک ہی ہے، ملتا تو ہے۔ شعر نمبر 5، اس کے اٹھتے ہی ہم جہاں سے اٹھے، کیا قیامت ہے دل کا آ جانا۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ کسی پر عاشق ہو جانا بھی قیامت سے کم نہیں ہے۔ جب ہمارا محبوب محفل سے اٹھ کر گیا تو ایسا لگا کہ ہم میں دم ہی نہیں ہے، ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا محبوب اس دنیا سے چلا گیا، یعنی انتقال کر گیا، تو ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی اور ہم بھی اس جہاں سے کوچ کر گئے۔ صفحہ نمبر 118۔ شعر نمبر 6، پوچھنا حال یار ہے منظور، میں نے ناصر کا مدحا جانا۔ تشریح، میں نے ناصر کا مدعا جانا۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ ناصر جو بار بار آ کر مجھے نصیحت کرتا ہے، ترک محبت کا درس دیتا ہے، میں اس کا مدعا جانتا ہوں۔ وہ محبوب کا حال جاننے کے لیے یہاں آتا ہے، یعنی ناصر نصیحت کرنے والا بھی اس شوق کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، وہ میرے پاس اس کے حالات جاننے کے لیے آتا ہے۔ شعر نمبر 7، میں نہ اتری گلے سے جو اس بن، مجھ کو یاروں نے پارسا جانا۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ محفل شباب پر تھی، شراب کا دور چل رہا تھا، مگر میرا محبوب وہاں موجود نہ تھا، اس کے بغیر شراب میرے گلے سے نہ اترتی تھی۔ میرے دوستوں نے خیال کیا کہ میں پرہیزگار ہو گیا ہوں، میں نے شراب نوشی چھوڑ دی ہے۔ شعر نمبر 8، شکوہ کرتا ہے بے نیازی کا، تو نے مومن بتوں کو کیا جانا۔ تشریح، اے مومن تو جو شکایت کرتا ہے کہ تیرا محبوب بے وفا ہو گیا ہے، تیری پرواہ نہیں کرتا، بے رخی کا مظاہرہ کرتا ہے، آخر تو نے بتوں کو کیا سمجھ رکھا ہے، بتوں کی فطرت ہی بے نیازی ہے۔ نمبر 4، مشکل الفاظ کے معنی۔ لفظ ہے پنہاں، معنی چھپا ہوا، ستم یعنی زیادتی، بے خود یعنی مدہوش، غش یعنی بے ہوشی، شبانہ یعنی رات کا، محو یعنی گم، وصال ملاقات، زلف یعنی گیسو۔ صفحہ نمبر 119۔ تاب دادا یعنی بل دیا ہوا، خم یعنی ٹیڑھا پن، جوش یعنی ولولہ یا کثرت، قلق یعنی ملال، طبع یعنی طبیعت، تحمل یعنی بردباری، رم یعنی شراب یا نفرت، جور یعنی ظلم، کہتے ہیں نا جور و ستم، تو جور و ستم تو کہتے ہیں جور ظلم کو، متصل یعنی قریب یا لگاتار، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے جڑا ہوا بھی، حریف دشمن، کشمکش کھینچا تانی، دم بدم ہر وقت، تپ ہجر ہجر کا بخار، زار زار یعنی زار و قطار، نم یعنی گیلا پن، بیت الصنم یعنی بت خانہ۔ اشعار کی تشریح نمبر 1، کیا مرتے دم کے لطف میں پنہاں ستم نہ تھا، وہ دیکھتے تھے سانس کو اور مجھ میں دم نہ تھا۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ وقت مرگ جو وہ مجھے دیکھنے کے لیے آئے اور مہربانی فرمائی، اس میں ان کا ظلم و ستم چھپا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ سانس چل رہا ہے کہ نہیں، جب کہ میں اس جہان فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ سانس چل رہا ہے کہ نہیں، جب کہ میں اس جہان فانی سے کوچ کر چکا تھا، یعنی وقت مرگ بھی وہ ظلم و ستم سے باز نہ آئے۔ شعر نمبر 2، بے خود تھے، غش تھے، محو تھے، دنیا کا غم نہ تھا، جینا وصال میں بھی تو مرنے سے کم نہ تھا۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں مدت سے وصال کی تمنا تھی، لیکن جب وصال میسر آیا تو ہم اس کے جلوے کی تاب لا نہ سکے اور مدہوش ہو گئے، ہمارے ہوش و حواس اڑ گئے، ہم دنیا کے غم سے بے نیاز ہو گئے، ہمارے لیے تو یہ وصال موت سے کم نہ تھا۔ شعر نمبر 3، شاید کے اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1، کیا مرتے دم کے لطف میں پنہاں ستم نہ تھا، وہ دیکھتے تھے سانس کو اور مجھ میں دم نہ تھا۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ وقت مرگ جو وہ مجھے دیکھنے کے لیے آئے اور مہربانی فرمائی، اس میں ان کا ظلم و ستم چھپا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ سانس چل رہا ہے کہ نہیں، جب کہ میں
اس جہان فانی سے کوچ کر چکا تھا، یعنی وقت مرگ بھی وہ ظلم و ستم سے باز نہ آئے۔ شعر نمبر 2، بے خود تھے غش تھے محو تھے دنیا کا غم نہ تھا، جینا وصال میں بھی تو مرنے سے کم نہ تھا۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں مدت سے وصال کی تمنا تھی، لیکن جب وصال میسر آیا تو ہم اس کے جلوے کی تاب نہ لا سکے اور مدہوش ہو گئے، ہمارے ہوش و حواس اڑ گئے، ہم دنیا کے غم سے بے نیاز ہو گئے، ہمارے لیے تو یہ وصال موت سے کم نہ تھا۔ شعر نمبر 3، شاید کہ دست غیر رہا رات شبانہ کش، اس زلف تاب دادا میں کچھ آج خم نہ تھا۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی زلفیں گھنگریالی ہیں، لیکن آج ان میں کوئی خم نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 120، شاید اغیار یعنی غیروں کا ہاتھ رات پر ان زلفوں میں رہا، وہ ان کو سنوارتا رہا، یعنی اس شوخ نے رات اغیار کی محفل میں گزاری اور اغیار اس کی زلفوں سے کھیلتا رہا، اس کی زلفوں سے کھیلتے رہے۔ شعر نمبر 4، جوش خلق نے اس کو بھی دیوانہ کر دیا، پہلے تو ورنہ طبع تحمل میں رم نہ تھا۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ میں بہت حوصلے کا مالک تھا، میرے دل میں قوت برداشت اور جذبہ بردباری کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، مگر اس شوق کی بے پرواہی نے سب کچھ ختم کر دیا، اور اب حال یہ ہے کہ کثرت ملال نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے اور میں ہر کسی سے نفرت کرنے لگا ہوں۔ شعر نمبر 5، کیوں جور متصل سے تیرے غیر کھنچ گئے، کیوں جور متصل سے تیرے غیر کھنچ گئے، میں کیا حریف کشمکش مقص دم بدم نہ تھا۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب تیرے لگاتار ظلم و ستم سے اغیار بھی تجھ سے دور ہو گئے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اس کھینچا تانی کے لیے میں موجود نہ تھا؟ کیا ظلم و ستم برداشت کرنے کے لیے میرا دل نہ تھا؟ میرے ہوتے ہوئے تو نے یہ کیا کیا؟ شعر نمبر 6، چھوڑا نہ دل میں کچھ بھی تپے ہجر نے کہ رات روتے تھے زار زار اور آنکھوں میں نم نہ تھا۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ ہم تو درد عشق کے مارے ہیں، غم ہجر نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے، ہمارے آنسو بھی خشک ہو گئے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رات بھر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے، مگر ہماری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہ تھا، ہماری آنکھیں گیلی نہ تھیں۔ شعر نمبر 7، مومن چلا گیا تو چلا جائے اے بتو، آخر قدیم خادم بیت الصنم نہ تھا۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اے بتو، اگر یہاں سے مومن چلا گیا ہے یعنی اس کا انتقال ہو گیا تو تم غم نہ کرو، وہ ہمیشہ سے اس بت خانہ کا خادم نہ تھا، وہ تو وقتی طور پر اپنے محبوب کے عشق کی خاطر یہاں آیا تھا اور اب چلا گیا ہے، کوئی اور یہاں آ جائے گا۔ صفحہ نمبر 121، 5 مشکل الفاظ کے معنی، بنا یعنی گزارا، گلے یعنی شکوے، حکایتیں یعنی کہانیاں، روٹھنا یعنی ناراض ہونا، روبرو یعنی آمنے سامنے، برملا یعنی منہ پر، بہم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ، دم بدم یعنی ہر وقت، ملامت یعنی برا بھلا، راہ یعنی میل جول، آشنا یعنی واقف کار، باوفا یعنی وفادار۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نبا کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تشریح، مومن اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے اور تم نے ایک اقرار کیا تھا، وہ اقرار شاید تمہیں یاد ہو یا ممکن ہے تم بھول چکے ہو، تم نے بھول چکے ہو، تم نے اس عہد کو نبھانے کا بھی وعدہ کیا تھا، شاید تمہیں اب وہ وعدہ یاد ہو یا تم اس کو بھی بھول چکے ہو۔ شعر نمبر 2، وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر وہ کرم کے تھا میرے حال پر، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تشریح، مومن اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ تم مجھ پر بہت مہربان تھے اور کثرت سے لطف و کرم فرماتے تھے، مجھے تمہاری وہ سب باتیں ذرا ذرا یاد ہیں، تمہیں بھی شاید یاد ہوں یا ممکن ہے کہ تم ان کو بھول چکے ہو۔ صفحہ نمبر 122۔ شعر نمبر 3، وہ نئے گلے وہ شکایتیں وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پر روٹھنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔
تشریح: مومن اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ نئی نئی شکایتیں کرنا، مزے مزے کی کہانیاں سنانا اور بات بات پر ناراض ہو جانا تمہاری عادت تھی. تمہیں شاید یہ باتیں اب بھی یاد ہوں یا ممکن ہے یہ باتیں یاد نہ ہوں. شعر نمبر 4: کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو تو اشاروں ہی سے گفتگو، وہ بیان شوق کا برملا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تشریح: جب تم سب لوگوں کے ساتھ محفل میں ہوتے تھے اور اشاروں سے مجھ سے باتیں کرتے تھے اور برملا عشق کا ذکر کرتے تھے، وہ تمام باتیں شاید اب تمہیں یاد ہوں، ممکن ہے نہ بھی یاد ہوں. شعر نمبر 5: ہوئے اتفاق سے گز بہم تو وفا جتانے کو دم بدم، گلائے ملامت اقربا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تشریح: جب اتفاقاً ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے تو تم اپنی وفا یاد دلانے کے لیے ہر وقت عزیز و اقارب کی ملامت کا شکوہ کرتے تھے. تمہیں شاید یہ سب کچھ یاد ہو یا ممکن ہے کہ یاد نہ بھی ہو. شعر نمبر 6: کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تشریح: مومن اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہم اور تم میں محبت تھی، ایک دوسرے سے راہ و رسم تھی، ہم اور تم ایک دوسرے کے آشنا تھے. چاہے تمہیں وہ وقت یاد ہو سکتا ہے تم بھول گئے ہو. شعر نمبر 7: سنو ذکر ہے کئی سال کا کہ آ کیا آپ نے وعدہ، سنو ذکر ہے کئی سال کہ کیا آ کے آپ نے وعدہ تھا، سنو بنا ہنے کا تو ذکر کیا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. صفحہ نمبر 123. تشریح: مومن اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ ذرا غور سے سنو، یہ کئی سال پرانا واقعہ ہے جب تم نے ہم سے عہد کیا تھا، عہد کو نبھانے کا وعدہ کیا تھا. اب اس عہد کو بنانے کا کیا ذکر کریں، شاید تمہیں اپنا وہ وعدہ یاد ہو سکتا ہے کہ یاد بھی نہ ہو. شعر نمبر 8: جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا تھیں، یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تشریح: مومن اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ جس شخص کو تم اپنا آشنا خیال کرتے تھے اور جس کو وفادار گردانتے تھے، میں وہی مومن ہوں، شاید یہ بات تمہیں یاد ہو، ممکن ہے یاد نہ بھی ہو. نمبر 6: خواجہ حیدر علی آتش. مشکل الفاظ کے معنی: آرزو یعنی تمنا، پایاب یعنی کم گہرا پانی، ایذا یعنی تکلیف دینا، کسی کو نقصان دینا، ماہی مچھلی، اشک یعنی آنسو، فرقت یعنی جدائی، برپا یعنی اٹھنا، مہتاب چاند، جنو دیوانگی، حواس سڑنا یعنی گھبرا جانا، برہمی یعنی خرابی یا ناراضگی، احباب یعنی دوست، غنی یعنی سخی، گو مانا اگرچہ، قاکم یعنی نیولا، سنجاب یعنی ایک جانور کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں سنجاب. صفحہ نمبر 124. اشعار کی تشریح. شعر نمبر 1: موت مانگوں تو رہے آرزوئے خواب مجھے، ڈوبنے جاؤں تو دریا ملے پایاب مجھے. تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اس زندگی نے مجھے درد و غم کے سوا کچھ نہیں دیا. زندگی سے تنگ آ کر اگر میں موت کی دعا کرتا ہوں تو خواب کی تمنا باقی رہتی ہے، اور اگر ڈوبنے کے لیے دریا پر جاتا ہوں تو پانی کو کم گہرا پاتا ہوں، میرے لیے تو مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. شعر نمبر 2: میری ایذا کے لیے مردے میں جان آتی ہے، کاٹنے دوڑتی ہے ماہی بے آب مجھے. میری ایذا کے لیے مردے میں جان آتی ہے، کاٹنے دوڑتی ہے ماہی بے آب مجھے. تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ میں بہت بد نصیب ہوں، مجھے تکلیف دینے کے لیے بھی مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، اور میری بے تابی مجھے کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے. ہر کوئی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، درد و غم نے میرا سکون برباد کر دیا ہے. میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہوں. ماہی بے آب، ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، اور بے آب پانی کے بغیر، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے تو میں بھی اس طرح تڑپتا ہوں. شعر نمبر 3:
چین لینے نہ دیا درد جدائی نے کبھی، کب میں سویا کہ جگایا نہیں بدخواب مجھے۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ فراق یار نے میرا چین و سکون تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کی جدائی میں میں رات بھر تڑپتا رہتا ہوں، مجھے کوئی کیا جگاتا ہے، میں تو پل بھر کے لیے سویا بھی نہیں۔ شعر نمبر 4: جوش سے اشکوں کے پھر جائے گا سر پر پانی، کھینچ لے جائے گا دریا میں یہ سیلاب مجھے۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ فراق یار میں اس قدر روؤں گا کہ انتہا کر دوں گا، اور یہ آنسو کا سیلاب مجھے ڈبو دے گا۔ میں محبوب کی یاد میں اتنا روؤں گا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا، اور ایسا محسوس ہوگا کہ سیلاب آ گیا ہے۔ صفحہ نمبر 125، شعر نمبر 5: فرقت یار میں کرتی ہے قیامت برپا، روز محشر سے کم نہیں شب مہتاب مجھے۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ چاندنی رات میرے لیے روز محشر سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ درد و غم میں اضافہ کرتی ہے۔ چاندنی رات میں عاشق کو محبوب کی یاد بہت زیادہ آتی ہے اور وہ تڑپتا رہتا ہے۔ شعر نمبر 6: نہیں بھولا ہوں جنوں میں وہ حواس اجانا، یاد ہے برہمی صحبت احباب مجھے۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ میں اس منظر کو ابھی تک نہیں بھولا ہوں جب عالم دیوانگی میں میرے حواس اڑ گئے تھے، میں گھبرا گیا تھا، اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب اس جنوں کی وجہ سے مجھے دوست و احباب نے چھوڑ دیا تھا۔ شعر نمبر 7: دل غنی چاہیے گوہوں میں فقیر اے آتش، شیر کی کھال ہی ہے قاقم و سنجاب مجھے۔ تشریح: آتش کہتے ہیں کہ فقیر ہونا مجھے منظور ہے، مگر میرا دل غنی ہونا چاہیے۔ میرے در سے کوئی سائل خالی واپس نہ جائے۔ میرے لیے شیر کی معمولی کھال بھی قاقم و سنجاب سے کم نہیں ہے۔ نمبر 2: مشکل الفاظ کے معنی۔ لفظ صنم معنی اس کا دل بر یا معشوق، جنگ و جدل یعنی لڑائی، گردوں یعنی آسمان، نوبت یعنی باری یا نقارہ، اکسیر یعنی کیمیا، خاکساری یعنی عاجزی، آہ یعنی افسوس، فتیلہ یعنی موم بتی۔ صفحہ نمبر 126، لفظ حب یعنی محبت، زیر یعنی نیچے، فلق آسمان، فرقت جدائی، گوش معنی کان، جمال یعنی حسن، بصارت یعنی بینائی، زلف یعنی گیسو، خوباں یعنی خوبصورت، اور رسا یعنی کامل یا پہنچنے والا۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1: اے صنم جس نے تجھے چاند سی صورت دی ہے، اسی اللہ نے مجھ کو بھی محبت دی ہے۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، جس اللہ نے تجھے حسین و جمیل بنایا ہے، چاند جیسی صورت عطا کی ہے، اسی اللہ نے مجھے محبت دی ہے، یہ اس کا کرم ہے، میں تیری محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ شعر نمبر 2: اس قدر کس لیے یہ جنگ و جدل اے گردوں، نہ نشان مجھ کو دیا ہے نہ تو نوبت دی ہے۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے آسمان، یہ لڑائی جھگڑا کس کے لیے ہے؟ تو کیوں مجھے مٹانے کے در پہ ہے؟ اس عشق میں مجھے نہ تو کوئی نشان ملا ہے اور نہ ہی میں نے کوئی مقام حاصل کیا ہے، میں تو تباہ و برباد ہوں۔ شعر نمبر 3: کوئی اکثیر غنی دل نہیں رکھتی ایسا، خاکساری نہیں دی ہے مجھے دولت دی ہے۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ کوئی اکثیر بھی مجھ سے زیادہ سخی دل نہیں رکھتی، اور مجھے اللہ نے جو انکساری عطا فرمائی ہے وہ حقیقت میں بہت بڑی دولت ہے، یہ صرف اسی کو ملتی ہے جس پر وہ لطف و کرم فرمائے۔ صفحہ نمبر 127، شعر نمبر 4: آہ کا اپنی فتیلہ نہیں کس رات جلا، عمل حب کی بہت ہم نے بھی دعوت دی ہے۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ کون سی رات ایسی گزری ہے کہ ہم نے آہ کی موم بتی روشن نہ کی ہو، ہم نے ہر رات غم کے چراغ جلائے ہیں اور محبت کے عمل کی ضیافت کی ہے، یعنی دعوت کی ہے، محبت کے پودے کو خون دل سے سینچا ہے۔ شعر نمبر 5: جسم کو زیر زمین بھی وہی پہنچا دے گا، روح کو جس نے
فلک سیر کی طاقت دی ہے۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ جس نے اس روح کو آسمان کی سیر کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے وہی اس جسم کو زمین کے اندر پہنچائے گا، یعنی جب وہ موت دے گا تو یہ جسم زمین میں دفن ہو جائے گا۔ شعر نمبر 6، فرقت یار میں رو رو کے بسر کرتا ہوں، زندگی مجھے کیا دی ہے مصیبت دی ہے۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ یہ زندگی کیا ہے، عذاب ہے، میں تو رو رو کر وقت گزار رہا ہوں، ایک پل کے لیے بھی سکھ کا سانس نہیں لیا، میرے لیے تو یہ زندگی مصیبت ہے، میں تو فراق یار میں روتا ہی رہتا ہوں۔ شعر نمبر 7، گوش پیدا کیے سننے کو تیرا ذکر جمال، دیکھنے کو تیرے آنکھوں میں بصارت دی۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ محبوب تیرے حسن کا ذکر سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کان عطا فرمائے ہیں، گوش کہتے ہیں کانوں کو، اور دیدار کرنے کے لیے آنکھوں میں بینائی دی ہے، یہ کان اور آنکھ تیری وجہ سے عطا ہوئے ہیں۔ شعر نمبر 8، کمرے یار کے مضمون کو باندھو آتش، زلف خوباں سی رسا تم کو طبیعت دی ہے۔ تشریح آتش کہتے ہیں کہ اب محبوب کی تعریف میں مضمون لکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت زلفوں تک رسا یعنی پہنچ طبیعت عنایت کی ہے، تم محبوب اور اس کی زلفوں کو اچھی طرح سمجھتے ہو اور اس پر ایک خوبصورت مضمون لکھ سکتے ہو۔ صفحہ نمبر 128، 3 مشکل الفاظ کے معنی۔ نہال کرنا یعنی مالا مال کرنا، پیر مغاں یعنی پیشوا بزرگ، شورۂ آفاق یعنی مشہور عالم، ماہ یعنی چاند، اور ماہ مہینے کو بھی کہتے ہیں، جلوہ گر جلوہ نما، تمثال یعنی صورت، این و آں یعنی یہ اور وہ، سوسن یعنی ایک پھول، ارغوان مانا سرخ رنگ کا پھول، رسائی یعنی پہنچ۔ آستان یعنی چوکھٹ، زیست زندگی، پھندے یعنی قید، رواں ہونا یعنی روانہ ہونا۔ اشعار کی تشریح صفحہ نمبر 128 جاری ہے۔ شعر نمبر 1، چمن میں رہنے دے کون آشیاں نہیں معلوم، نہال کس کو کرے باغباں نہیں معلوم۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ چمن میں آشیاں کون رہنے دیتا ہے، وہ کون ہے جس کی اجازت سے آشیاں قائم رہتا ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ باغباں کس کو خوش کرتا ہے، وہ کون ہے جس کا آشیاں تباہ نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 2، میرے صنم کا کس کو مکان نہیں معلوم، خدا کا نام سنا ہے نشان نہیں معلوم۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ کسی شخص کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے دلبر کا مکان کہاں ہے، وہ کس گلی کوچہ میں رہتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہے، اس کے رہنے کا مقام کا علم نہیں ہے، اس طرح میرے محبوب کے مکان کا بھی علم نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 129، شعر نمبر 3، کیا ہے کس نے طریقے سلوک سے آگاہ، مرید کس کا ہے پیر مغاں نہیں معلوم۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں کہ محبوب جو سلوک کرتا ہے اس کا طریقہ اس کو کس نے سکھایا ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کس پیر کا مرید ہے، اس کا پیشوا کون ہے۔ شعر نمبر 4، میری تمہاری محبت ہے شورائے آفاق، کسے حقیقت ماؤ قنہاں نہیں معلوم۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ میری اور تمہاری محبت مشہور عالم ہے، ہر کوئی اس سے آگاہ ہے، جس طرح حضرت یوسف اور قنہان کا قصہ مشہور ہے، اسی طرح میری محبت بھی شورائے آفاق ہے۔ شعر نمبر 5، کس آئینے میں نہیں جلوہ گر تیری تمثال، تجھے سمجھتے ہیں ہم این و آں نہیں معلوم۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ ایسا کون سا آئینہ ہے جس میں تیری صورت جلوہ نما نہیں ہے، ہر جگہ تو ہی جلوہ گر ہے، ہم تو صرف تجھے ہی سمجھتے ہیں، ہمیں یہ اور وہ معلوم نہیں۔ شعر نمبر 6، سنیں گے واقعہ اس کا زبان سوسن سے، شہید کس کا ہے یہ ارغاں نہیں معلوم۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ارغوان کا پھول کس کی محبت میں شہید ہوا ہے، اس واقعہ کا حال ہم سوسن کی زبانی سنیں گے۔ پھول کا رنگ سرخ ہے، شاعر نے اس کو شہادت سے تشبیہ دی ہے۔ شعر نمبر 7، رسائی جس کی نہیں ہے اے صنم درد دل تک، یقین ہے اس کو تیرا
آستان نہیں معلوم۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، اس کی پہنچ دل کے دروازے تک نہیں، مجھے یقین ہے اس کو تیرا آستان بھی معلوم نہیں ہے۔ تیرے آستان تک پہنچنے کے لیے درد دل تک رسائی ضروری ہے۔ شعر نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 130، شعر نمبر 8۔ چھٹیں گے زیست کے پھندے سے کس دن اے آتش، جنازہ ہوگا کب اپنا رواں نہیں معلوم۔ تشریح: آتش کہتے ہیں کہ یہ زندگی کیا ہے، ایک عذاب ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس زندگی سے کب نجات ملے گی، کب ہم اس جہان سے کوچ کریں گے، کب ہمارا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ نمبر 4، مشکل الفاظ کے معنی۔ لفظ ہے لالا، اس کا مطلب ہے سرخ پھول۔ لبالب یعنی لبریز، بھرا ہوا۔ جریدہ یعنی اکیلا، اور جریدہ رسالے کو بھی کہتے ہیں، یہاں اس کا معنی اکیلا۔ رہ یعنی راستہ، کہتے ہیں نا رہ گزر، تو راستہ۔ جرس یعنی گھنٹی۔ نالا یعنی فریاد۔ سردئی یعنی ٹھنڈک۔ کافور ہو جانا یعنی اڑ جانا۔ زالہ یعنی کوہر یا اولا۔ نوشتہ یعنی لکھا ہوا، کہتے ہیں نا نوشتہ یہ تقدیر ہے، یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، نوشتہ یعنی لکھا ہوا۔ قبالہ یعنی بے نامہ۔ ریاضت یعنی زہد یا نفس کشی۔ نفس یعنی سانس یا دم۔ امارہ یعنی سرکش، کہتے ہیں نا نفس امارہ، نفس۔ نجاست یعنی گندگی۔ سگ یعنی کتا۔ ہفت 7، شکستہ یعنی ٹوٹا ہوا۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1، جگر کو داغ میں مانند لالا کیا کرتا، لبالب اپنے لہو کا پیالہ کیا کرتا۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے جگر کو لالا پھول کے مانند کیسے کرتا، جبکہ میرے دل سے اس قدر خون رواں ہے کہ پیالہ دل اوپر تک بھر گیا ہے، اور مجھے اس کے علاج کا فن نہیں آتا۔ جو دل کا علاج نہ کر سکتا ہو وہ جگر کا علاج کیا کرے گا۔ صفحہ نمبر 131۔ شعر نمبر 2، جریدہ میں رہ پرخون عشق سے گزرا، جرس سے قافلہ میں بحث سے نالا کیا کرتا۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ میں جہان عشق میں خون سے بھرے راستوں سے گزرا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں جہان عشق میں خون سے بھرے راستوں سے گزرا ہوں، میں نے تکلیف دہ سفر طے کیا ہے، مصیبتوں سے واسطہ پڑا ہے، مجھے اپنا ہوش نہیں۔ ایسی حالت میں بے قافلہ میں بجنے والی گھنٹی کے بارے میں کیا بحث و فریاد کرتا۔ شعر نمبر 3، بلائے بد ہوئی داغوں کو سردئی کافور، سلوک نیک زرات سے زالہ کیا کرتا۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ کافور کی ٹھنڈک میرے زخموں کے لیے مصیبت ثابت ہوئی ہے، میرے زخم ہرے ہو گئے ہیں، درد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جس طرح زالہ باری سے بظاہر تو فصل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، مگر حقیقت میں وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ شعر نمبر 4، دیا نوشتہ نہ اس بت کو دل کے سودے میں، خدا کے گھر کا بھلا میں قبالہ کیا کرتا۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ تم ہم سے خدا کے گھر کے بے نامہ کی بات کرتے ہو، ہم نے اس کافر سے جب اپنے دل کا سودا کیا تھا تو کچھ لکھت پڑھت نہ کی تھی، ہم تو عشق میں سب کچھ لٹا چکے ہیں، مدہوش ہیں، اور لکھت پڑھت کرنا ہوش مند لوگوں کا کام ہے، ہوش مند لوگوں کا کام ہے۔ شعر نمبر 5، صفا ہوا نہ ریاضت سے نفس امارہ، کوئی نجاست سگ کا ازالہ کیا کرتا۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ نفس امارہ بہت سرکش اور باغی ہے، ہم نے اس کو پاک صاف کرنے کی بہت کوشش کی، مگر باوجود سخت ریاضت کے اس کا گند صاف نہ ہوا۔ اس کتے کی گندگی کا خاتمہ کیسے ہوتا؟ اس کی نجاست کو صاف کرنا آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ صفحہ نمبر 132۔ شعر نمبر 6، نہ کرتی عقل اگر ہفت آسمان کی سیر، ہفت ساتویں کو کہتے ہیں، کوئی یہ 7 ورگ کا رسالہ کیا کرتا۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ اگر انسان کی عقل 7 آسمانوں کی سیر نہ کرتی، آسمان کے 7 طبق روشن نہ ہوتے، تو زمین کے بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل نہ ہوتی، زمین کے 7 پردے بھی عبث رہتے، یعنی
چھپے رہتے ہیں۔ شعر نمبر 7، کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دل کا کوئی گاہک نہیں بنتا، کسی نے بھی میرے ٹوٹے ہوئے دل کی قیمت معلوم نہ کی، اور یوں بھی ٹوٹے ہوئے پیالے کو خرید کر کوئی کیا کرے گا۔ یعنی یہ دل ٹوٹے ہوئے پیالے کی مانند ہے، اس کو خرید کر کوئی کیا کرے گا۔ شعر نمبر 8، ماہ 2 ہفتہ بھی ہوتا تو لطف تھا آتش، ماہ 2 ہفتہ بھی ہوتا تو لطف تھا آتش، اکیلے پی کے شراب 2 سالہ کیا کرتا، اکیلے پی کے شراب 2 سالہ کیا کرتا۔ تشریح، آتش کہتے ہیں کہ اگر 14ویں رات کا چاند ہوتا تو شراب پینے میں لطف آتا، 14ویں کا چاند ماحول کو تو خوشگوار بنا دیتا ہے، اکیلے شراب پینے میں کوئی لطف نہیں ہوتا، خواہ شراب 2 سالہ پرانی ہی کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں پرانی شراب پینے کے بعد میں بہت لطف آتا ہے، مگر آتش اس سے محروم ہیں۔ 5 مشکل الفاظ کے معنی۔ لفظ حسرت، اس کا معنی شوق، دیدار یعنی درشن یا دیکھنا، پیش روزن یعنی سوراخ کے سامنے، پس دیوار یعنی دیوار کے پیچھے، جنون دیوانگی، وحشت دل یعنی دیوانگی۔ صفحہ نمبر 133 یعنی 133۔ مشقت یعنی محنت، عبث یعنی بیکار، عبث کا معنی بیکار، بکف یعنی ہاتھ میں، دیر مندر، خانہ برانداز یعنی مراد معشوق، گردش یعنی آفت، راحت یعنی آرام، ہوس لالچ، بے باک یعنی نڈر، قرار آرام یا سکون، تپش یعنی تڑپ، لاچار یعنی ناچار۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1، حسرت جلوائی دیدار کے لیے، حسرت جلوائی دیدار کے لیے پھرتی ہے، حسرت جلوائی دیدار لیے پھرتی ہے، پیش روزن پس دیوار لیے پھرتی ہے۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں محبوب کا دیدار کروں، اور اس مقصد کے لیے وہ مجھے ادھر ادھر لیے پھرتی ہے، کبھی کسی سوراخ کے سامنے لے جاتی ہے اور کبھی کسی دیوار کے پیچھے لے جاتی ہے۔ شعر نمبر 2، مال مفلس مجھے سمجھا ہے جنون شاید، وحشت دل سر بازار لیے پھرتی ہے۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ میری دیوانگی نے مجھے مال مفلس خیال کیا ہوا ہے، میرا کوئی ولی وارث نہیں، یہ مجھے بازار میں فروخت کرنے کے لیے پھرتی ہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، میری دیوانگی مجھے سر بازار فروخت کرنا چاہتی ہے۔ شعر نمبر 3، اس مشقت سے اے خاک نہ ہوگا حاصل، جاں عبث جسم کی بیگار لیے پھرتی ہے۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ اے دل تجھے صحرا نوردی سے کچھ حاصل نہ ہوگا، یعنی صحرا میں پھرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، صحرا کی سیر کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، یہ محنت مشقت تیرے کام نہ آئے گی، تو بلا وجہ اپنے جسم کو زبردستی تکالیف میں مبتلا کر رہا ہے، اس بے وفا پر اس سب کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 134۔ شعر نمبر 4، تو نکلتا نہیں شمشیر بکف اے قاتل، موت میرے لیے تلوار لیے پھرتی ہے۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ میرا قاتل تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر نہیں آتا، جبکہ موت میرے لیے تیار کھڑی ہے، اے شوخ میری موت تیرے ہاتھ ہے، تو ہاتھ میں تلوار لے کر گھر سے نکل اور مجھے قتل کر دے۔ شعر نمبر 5، کعبہ و دیر میں وہ خانہ برانداز کہاں، گردش کافر و دیندار کے لیے پھرتی ہے، گردش کافر و دیندار کے لیے پھرتی ہے۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ وہ ستمگر یعنی ظلم کرنے والا نہ تو خانہ کعبہ میں ہے اور نہ مندر میں ہے، تو بلا وجہ چکر کاٹ رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے، یہ تو گردش ہے جس نے کافر اور دیندار کو چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ شعر نمبر 6، رنج لکھا ہے نصیبوں میں میرے راحت سے، رنج لکھا ہے نصیبوں میں میرے راحت سے، خواب میں بھی ہوں یار لیے پھرتی، خواب میں بھی ہوس یار لیے پھرتی ہے۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں رنج و غم لکھا ہے، اس سے دامن بچانا ممکن نہیں ہے، میرا حال تو یہ ہے کہ خواب میں بھی ہوس سے یار چین نہیں دے دیتی، میں خواب میں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہتا ہوں۔ شعر نمبر 7، سایہ ساں حسن کے ہمراہ ہے عشق بے باک، ساتھ یہ جنس خریدار کے لیے پھرتی ہے۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ عشق کتنا نڈر ہے، جان کی پرواہ کیے بغیر
اس شوق کے ساتھ سایہ کی طرح چمٹا ہوا ہے، جہاں وہ جاتا ہے یہ بھی ساتھ جاتا ہے، اس کو درد و غم اور توقیر کی پرواہ نہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ حسن کی جنس اپنے ساتھ اپنے چاہنے والے کو لیے پھرتی ہے۔ شعر نمبر 8۔ کسی صورت سے نہیں جاں کو قرار اے آتش، تپش مجھے لاچار لیے پھرتی۔ تشریح: آتش کہتے ہیں کہ میری جان بہت بے چین ہے، اس کو کسی صورت بھی چین اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ خلش دل مجھے سیرانوردی پر مجبور کریے، یعنی سیرانوردی یعنی سیر کرنا، صحرا کی سیر۔ میں در بدر دیدار یار کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ یہ آڈیو ریکارڈنگز آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے FA تا MA MSc کے نصابی کورسز اور کتب کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء بھی اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے اپنے ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی طرف سے نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 135، نمبر 7، نواب مرزا خان داغ۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ لفظ چین، اس کا مطلب ہے قرار، آرام۔ بندہ پرور یعنی بندہ نواز۔ ناسے، نصیحت کرنے والا۔ داد دینا یعنی تعریف کرنا۔ اختیار یعنی قابو یا قدرت۔ قابو ہونا یعنی اختیار ہونا۔ جفائیں یعنی ظلم و ستم۔ وگرنا یعنی ورنہ۔ ستمگر یعنی ستانے والا۔ تلون یعنی اوچھا پن۔ تینت یعنی طبیعت یا عادت۔ میسر ہونا معنی ملنا۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا، وہ شیشہ ہو نہیں سکتا، یہ پتھر ہو نہیں سکتا۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، میرا اور تیرا دل مساوی نہیں ہو سکتا، ان میں بہت فرق ہے۔ تیرا دل جذبات و احساسات سے خالی ہے، وہ دل والوں کو دکھ درد کو محسوس نہیں کر سکتا۔ میرا دل تیری بے رخی کے اثر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ پتھر نہیں بن سکتا۔ شعر نمبر 2۔ کسی کو چین کیا اے بندہ پرور ہو نہیں سکتا، جو تم چاہو تو ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو نہیں سکتا۔ صفحہ نمبر 136۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے بندہ نواز، کون کہتا ہے کہ عشق کے ماروں کو، فراق یار میں در بدر ٹھوکرے کھانے والوں کو چین و سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تو چاہے تو ان کے بے قرار دل کو قرار آ سکتا ہے، ورنہ نہیں، یعنی اگر تو لطف و کرم فرما دے تو انہیں قرار آ جائے۔ شعر نمبر 3۔ کبھی ناسے کی سن لیتا ہوں، پھر برسوں تڑپتا ہوں، کبھی ہوتا ہے مجھ سے صبر، اکثر ہو نہیں سکتا۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ ناسے ہمیشہ مجھے ترک الفت کا مشورہ دیتا ہے، یعنی الفت کہتے ہیں محبت کو، یعنی محبت چھوڑنے کا مشورہ دیتا ہے، اور اسی کو میرے غم کا علاج بتاتا ہے، لیکن میں نے جب کبھی بھی اس کے مشورہ پر عمل کرنے کی کوشش کی، بے تابیاں اور بے قراریاں بڑھتی گئیں، ان میں اضافہ ہوا، اور میری یہ حالت برسوں تک جاری رہی۔ کبھی کبھار وقتی طور پر تو مجھ سے صبر ہونا ممکن ہے، لیکن زیادہ عرصہ ترک تعلق رکھنا، صبر کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ شعر نمبر 4۔ نہ دے وہ دادگر میری تو یہ ہے سخت مجبوری، کہ بندہ کا تو کچھ دعوی خدا پر ہو نہیں سکتا۔ نہ دے وہ دادگر میری تو یہ ہے سخت مجبوری، کہ بندہ کا تو کچھ دعوی خدا پر ہو نہیں سکتا۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر میرا محبوب میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے، میں تو مجبور ہوں، مجھے نہ تو تڑپنے کی اجازت ہے اور نہ فریاد کی۔ جس طرح خدا تعالیٰ کے سامنے بندہ مجبور ہوتا ہے، اس کی رضا کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے، اسی طرح محبوب کے سامنے کی زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ شعر نمبر 5۔ یہ ممکن ہے کہ تجھ پر ہو بھی جائے اختیار اپنا، مگر قابو ہمارے اپنے دل پر ہو نہیں سکتا۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس شوق کو منانا، اپنے قابو میں کر لینا، اپنے زیر اثر کر لینا تو ممکن ہے، مگر جھگڑا یہ ہے کہ ہم اپنے دل مضطرب پر کس طرح قابو پائیں گے۔ صفحہ نمبر 137۔
اس کو سمجھانا ہمارے بس کی بات نہیں، اس کی تمنا پوری کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، کیونکہ وصل یار سے بیقراری میں اضافہ ہوتا ہے۔ وصل کہتے ہیں جدائی کو، وصل کہتے ہیں ملنے کو، ملاقات کو، فراق کہتے ہیں جدائی کو۔ شعر نمبر 6، جفائیں جھیل کر عاشق کریں معشوق کو ظالم، وگرنہ بے سبب کوئی ستمگر ہو نہیں سکتا۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ معشوق پیدائشی طور پر ظالم نہیں ہوتا، یہ تو عاشق لوگ ہیں جو اس کو ظالم بنا دیتے ہیں۔ وہ جفائیں کرتا ہے اور یہ جفائیں جھیلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اس سے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، ورنہ بلا وجہ تو کوئی بھی ظلم نہیں کرتا، ستمگر نہیں بنتا۔ شعر نمبر 7، تلون ہے طبیعت کا کہ یہ شوخی ہے طینت کی، کوئی وعدہ کا دن تجھ سے مقرر ہو نہیں سکتا۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ یہ اس کی طبیعت کا اوچھا پن ہے یا اس کی طبیعت کی شوخی ہے کہ وہ وعدہ وفا کرنے کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں کرتا، وعدہ فردہ پر ترخاتا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وفا کرنا اس کی فطرت میں نہیں ہے، اس لیے وہ وعدہ کا دن مقرر نہیں کرتا۔ شعر نمبر 8، جفائیں داغ پر کرتے ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں، جفائیں داغ پر کرتے ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا آدمی مجھ کو میسر ہو نہیں سکتا۔ تشریح، داغ کہتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ پر ظلم و ستم روا رکھتا ہے، جفائیں کرتا ہے، جفا یعنی بے وفائی، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا اس کی جفائیں برداشت نہ کر سکے گا، داغ کے علاوہ کوئی اور اس کام کے لیے اس کو نہ مل سکے گا۔ صفحہ نمبر 138، مشکل الفاظ کے معنی۔ خاطر یعنی لحاظ یا پاس، لحاظ یعنی خاطر یا پاس۔ میکدے یعنی شراب خانے، نامہ بر یعنی قاصد جو پیغام لاتا ہے، آرزو خواہش، سنسان ویران، افشائے یعنی ظاہر کرنا، راز یعنی بھید، ذلتیں یعنی رسوائیاں، جتانا یعنی آگاہ کرنا، ہوش و حواس یعنی عقل و تمیز، تاب و تواں یعنی صبر و تحمل۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ تشریح، محبوب نے دلداری اور وفا نبھانے کی قسم کھائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ جھوٹی قسم کھائی ہے، وہ کبھی وفا نہیں کرے گا اور اس کا ظلم و ستم کبھی لطف و کرم میں نہیں بدلے گا، مگر عاشق نے محض لحاظ کی خاطر اس کی بات پر یقین کر لیا ہے اور وہ مان گیا ہے کہ محبوب محبت کا جواب محبت سے دے گا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، مگر محبوب سے لطف و کرم کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ شعر نمبر 2، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ صفحہ نمبر 139 یعنی 139۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب بھی عجیب طبیعت کا مالک ہے، ہم نے مفت میں اپنا دل اس کے حوالے کر دیا، یہ ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے، اس کے لیے لازم تھا کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرتا، احسان مند ہوتا، مگر وہ کہتا ہے کہ یہ دل کسی کام کا نہیں ہے، فضول اور بیکار ہے، طرح طرح کی شکایتیں کرتا ہے، احسان ماننے کے بجائے شکایت کرتا ہے، اپنی رسوائی کا الزام ہمارے دل کے سر رکھتا ہے۔ شعر نمبر 3، دیکھا ہے میں کدے میں تو اے شیخ کچھ نہ پوچھ، دیکھا ہے میں کدے میں تو اے شیخ کچھ نہ پوچھ، ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تو گیا۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ اے شیخ اگر تو نے ہمیں شراب خانہ میں دیکھ ہی لیا ہے تو اس بارے میں ہم سے کوئی سوال نہ کر کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، کب آئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، یہ تو اسی روز چلا گیا تھا جب ہم اس بے وفا کی زلفوں کے اسیر ہوئے تھے، شراب خانے میں ہم صرف غم غلط کرنے کی خاطر آ گئے ہیں۔ شعر نمبر 4، گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ تشریح، میں نے قاصد یعنی پیغام بھیجنے والے کے ذریعے محبوب تک اپنا پیغام بھجوایا، محبوب چونکہ تند خو ہے یعنی سخت مزاج کا ہے، وہ پیغام بر کو دیکھ کر لال پیلا ہو گیا، مگر جب پیغام بر نے میرا نام لیا تو ہزار شکر کی بات یہ ہے کہ وہ مجھے پہچان گیا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جانتا یا پہچانتا نہیں، اس نے میری گزارشات کا جواب نہ دیا اور اس سے توقع بھی نہ تھی کہ وہ جواب سے نوازے گا۔
شعر نمبر 5، ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے بے آرزو دل کو دیکھ کر ڈر رہا ہوں، یہ گھر یقیناً ویران ہو جائے گا، کیونکہ آرزو کی حقیقت جہاں مہمان کی تھی، مہمان رخصت ہو جائے تو گھر ویران ہو جاتا ہے۔ دل آرزو کا مرکز ہے، اور پھر محبوب کی آرزو تو دل کی ویرانیوں کو رعنائیوں میں بدل دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 140، شعر نمبر 6، افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا۔ تشریح، میں نے کچھ عرصہ تک اپنی محبت کو چھپا کر رکھا، مگر یہ راز چھپ نہ سکا، صبر بھی ممکن نہ تھا، چنانچہ ایک دن موقع پا کر میں نے اظہار آرزو کر دیا اور اپنی محبت کو جتا دیا۔ وہ جان گیا کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ اس راز کے کھل جانے سے میری بڑی تذلیل ہوئی، میں جدھر بھی جاتا ہوں رسوائی میرے ساتھ جاتی ہے۔ طنز و ملامت کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں نے ناسے کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ شعر نمبر 7، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ تشریح، دا کہتے ہیں کہ محبت میں ہم سب کچھ لٹا چکے ہیں، ہماری عقل و تمیز جاتی رہی ہے، صبر و تحمل اور قوت و برداشت ختم ہو گئی ہے، اب ہماری حالت دیوانوں جیسی ہے۔ یہی ہمارا کل اثاثہ تھا، اس کے سہارے ہم زندگی گزار رہے تھے، اب ہم بھی اس جہان فانی سے کوچ کرنے والے ہیں، یعنی ہمارا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ نمبر 3، مشکل الفاظ کے معنی۔ لفظ جلوے معنی اس کے نظارے یا رونقیں، کون و مقام یعنی دنیا، اضطراب یعنی بے چینی، خجل یعنی شرمندہ، آپ سنا ہوگا نا، کہتے ہیں خجل خوار ہوا، تو خجل کا مطلب ہے شرمندہ ہونا، طلب، خواہش، مغفرت، رہائی یا بخشش۔ صفحہ نمبر 141، قاصد یعنی پیغامبر، پیغام پہنچانے والا، برق یعنی تیز، ناتواں یعنی کمزور، ناسے یعنی نصیحت کرنے والا، پیغامبر یعنی پیغامبر، پیغام پہنچانے والا۔ جو اچھے لوگ نہیں ہوتے، جو اچھے کام نہیں کرتے، چھٹے ہوئے ان کو کہتے ہیں۔ اشعار کی تشریح، شعر نمبر 1، جلوے میری نگاہ میں کون و مکاں کے ہیں، مجھ سے کہاں چھپیں گے وہ ایسے کہاں کے ہیں۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ میری نگاہ میں سارے جہاں کے جلوے ہیں، تو مجھ سے دامن بچا کر کہاں جا کر چھپے گا، تجھ میں ایسی کیا خوبی ہے جو مجھ سے بچ سکے، میرے لیے ہاتھ بہت لمبے ہیں، مجھ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ شعر نمبر 2، کیا اضطراب شوق نے مجھ کو خجل کیا، وہ پوچھتے ہیں کیسے ارادے کہاں کے ہیں۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ اس کے دیدار کے شوق نے مجھ کو ذلیل و خوار کیا، اسی اضطراب میں میں اس کے دروازے پر پہنچ گیا، مجھ کو دیکھ کر اس ستمگر نے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے، ہم اس بے وفا کی وجہ سے اس کے در پر گئے، مگر اس نے ہمیں بے عزت کر دیا اور بات تک نہ پوچھی۔ شعر نمبر 3، کرتے ہیں قتل وہ طلب مغفرت کے بعد، جو تھا دعا کے ہاتھ وہی امتحان کے ہیں۔ کرتے ہیں قتل وہ طلب مغفرت کے بعد، جو تھے دعا کے ہاتھ وہی امتحان کے ہیں۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ اس شوق کی کجروی تو دیکھو کہ طلب مغفرت کے بعد بھی وہ قتل کرتے ہیں، اس کو کسی بات کا احساس نہیں، ظلم و ستم اس کا شیوا ہے، یعنی اس کا طریقہ ہے۔ دعائے مغفرت کے باوجود وہ میرا امتحان لینے پر تلا ہے، میری آزمائش چاہتا ہے۔ صفحہ نمبر 142، شعر نمبر 4، قاصد جہاں سے برق تھا پر نصف راہ سے، بیمار کی ہے چال قدم ناتواں کے ہیں۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ جب نامہ پر یہاں سے روانہ ہوا تھا تو اس کی چال بہت تیز تھی، برق کہتے ہیں بجلی کو، یعنی بجلی جیسی تیز تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ جلد جواب لائے گا، لیکن جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو اس کی چال بھی باروں جیسی ہو گئی، اس کے قدم کمزور پڑ گئے۔ یہاں سے جاتے وقت تو قاصد ٹھیک ٹھاک تھا، مگر جو اس کا ظالم کا در قریب آنے لگا، اس کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، شاید وہ خوفزدہ ہے۔ شعر نمبر 5، ناسے کے سامنے کبھی سچ بولتا نہیں، میری زبان میں رنگ تمہاری زباں کے ہیں۔
تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ ناز سے مجھے ہر وقت نصیحت کرتا رہتا ہے، اس لیے میں اس کے سامنے کبھی سچ نہیں بولتا۔ دراصل میری زبان نے بھی تمہاری زبان کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ جس طرح تم کبھی سچ نہیں بولتے اور ہمیشہ وعدہ فردہ کر کے بھلا دیتے ہو، اسی طرح عالم جنوں میں میرا حال ہو گیا ہے۔ فردہ کہتے ہیں کل، یعنی کل کے وعدے پر وہ ٹال دیتے تھے۔ شعر نمبر 6: کیسا جواب حضرت دل دیکھیے ذرا، کیسا جواب حضرت دل دیکھیے ذرا، پیغامبر کے ہاتھ میں ٹکڑے زباں کے ہیں۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے دل مضطرب، تو نے میری ایک نہ مانی اور اس ستمگر کو اپنا پیغام بھیجا، اب ذرا اس کا جواب بھی دیکھ لے۔ اس نے اس کاسد کی زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیے جو تو نے بھیجا تھا، یعنی اس ظالم نے تیرا ذکر کرنے کی پاداش میں کاسد کی زبان ہی کاٹ ڈالی۔ شعر نمبر 7: عاشق تیرے عدم کو گئے کس قدر تباہ، پوچھا ہر ایک نے یہ مسافر کہاں گئے، پوچھا ہر ایک نے یہ مسافر کہاں کے ہیں۔ صفحہ نمبر 143 یعنی 143۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تیرے عاشق بہت مضطرب تھے، رنج و غم کا سامنا تھا، تمام عمر تیرا وصال میسر نہ آیا۔ جب وہ اس دنیا سے روانہ ہوئے تو تباہ حال تھے، ہر ایک یہ پوچھ رہا تھا کہ جنازہ کس غمزدہ کا ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی ان کو چین نہ ملا۔ شعر نمبر 8: ہر چند داغ ایک ہی عیار ہے، مگر دشمن بھی تو چھٹے ہوئے سارے جہاں کے ہیں۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ چلو یہ بات مان لیتے ہیں کہ داغ بہت بڑا فریبی اور مکار ہے، مگر اس کے دشمن بھی سارے جہاں کے چھٹے ہوئے ہیں۔ تم داغ کی مکاری کا گلہ کرتے ہو، جن لوگوں سے اس کا واسطہ ہے وہ بھی کم نہیں ہیں، وہ بھی سارے جہاں کے بدماش ہیں، اور ان سے نمٹنا ہر کسی کا کام نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: رقیب یعنی حریف، دشمن، وفا کرنا یعنی خیرخواہی کرنا، نبھانا یعنی گزارا کرنا، مقیم ہونا یعنی ٹھہرنا، پوچھ گچھ یعنی عزت یا تفتیش، آؤ بگت یعنی خیر مقدم، اہتمام یعنی انتظام، پرزے یعنی ٹکڑے، پیام یعنی پیغام، بزم یعنی محفل، مشتاق یعنی آرزومند، تذکرہ یعنی ذکر، ناتمام یعنی نامکمل، خیال خام یعنی بیہودہ خیال، سودائے خام یعنی خام خیالی، بات ماننا یعنی بات قبول کرنا۔ صفحہ نمبر 144 شعر نمبر 1 اشعار کی تشریح: تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تیرے خط میں ایک نئے آدمی کو سلام لکھا تھا، غالباً وہ ہمارا رقیب تھا، اگر وہ رقیب کا نام نہیں تھا تو اور کس کا نام تھا؟ وہ کون خوش نصیب ہے جس کا نام تو نے اپنے خط میں لکھا ہے۔ شعر نمبر 2: وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں، یہ کام کس نے کیا، یہ کام کس کا تھا۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اس بے وفا کی معصومیت کا اندازہ لگائیے کہ مجھ کو قتل کرنے کے بعد ہر کسی سے یہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ یہ قتل کس نے کیا، کس ظالم نے یہ صفاقی کا کام انجام دیا ہے، یعنی وہ ہمارے قتل کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ شعر نمبر 3: وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، کیا تمہیں یاد ہے کہ وعدہ وفا کریں گے، دوستی نبھائیں گے اور ہر بات مانیں گے کس کے الفاظ ہیں، یہ بات کس نے کی تھی؟ غالباً وہ تم ہی تھے جنہوں نے وعدہ وفا کرنے، دوستی نبھانے اور ہر بات ماننے کا وعدہ کیا تھا، مگر آج تم سب کچھ بھول چکے ہو۔ شعر نمبر 4: رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا، رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا، مقیم کون ہوا ہے، مقام کس کا تھا۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ یہ دل تو صرف اور صرف محبوب کی رہنے کی جگہ تھی، مگر وہ بے درد یہاں مقیم نہ رہا، یعنی مقیم کہتے ہیں رہنے کو، اور یہ درد کا مرکز بن گیا۔ یہ دل اس بے وفا کے رہنے کی جگہ تھی، مگر اس کی بے وفائی کی وجہ سے یہ درد کا مرکز بن گیا ہے۔ صفحہ نمبر 145 شعر نمبر 5: نہ پوچھ گچھ تھی کسی کی، نہ آؤ بھگت، تمہاری بزم میں کل اہتمام کس کا تھا۔ تشریح:
شاعر کہتے ہیں کہ کل جو تیری محفل میں رنگا رنگی تھی، بزم کہتے ہیں محفل کو، یہ اہتمام کس لیے کیا گیا تھا؟ وہاں کسی نہ کسی کی عزت کی جا رہی تھی، وہاں نہ کسی کی عزت کی جا رہی تھی، نہ وہ کسی کا خیر مقدم کیا جا رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص مہمان مدعو تھا جس کی وجہ سے دوسروں سے بے نیازی برتی جا رہی تھی۔ شعر نمبر 6، ہمارے خط کے تو پرزے کیے پڑھا بھی نہیں، سنا جو تو نے یہ دل وہ پیام کس کا تھا۔ ہمارے خط کے تو پرزے کیے پڑھا بھی نہیں، سنا جو تو نے بدل وہ پیام کس کا تھا۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے جو نامہ تیرے نام بھیجا تھا، نامہ کہتے ہیں خط کو، تو نے اس کو پڑھے بغیر ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ذرا ہمیں یہ تو بتا کہ تو نے دل لگا کر جو پیغام سنا تھا وہ کس کا تھا؟ یعنی ہم سے اتنی نفرت کہ ہمارا خط پڑھنا گوارا بھی نہیں اور دوسروں کے خط کو دل کر کے ساتھ لگا کر سنتا ہے۔ شعر نمبر 7، تمام بزم جسے سن کے رہ گئی مشتاق، کہو وہ تذکرائے ناتمام کس کا تھا۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، جس کے ذکر کو سن کر تمام اہل محفل مشتاق رہ گئے، وہ اس کے بارے میں جاننے کے آرزو مند تھے، وہ نامکمل ذکر کس کا تھا؟ وہ کون خوش نصیب تھا جس کا ذکر تیری محفل میں ہوا اور تمام لوگ اس کو دیکھنے کا آرزو مند تھے۔ شعر نمبر 8، وہ کون تھا کہ تمہیں جس نے بے وفا جانا، خیال خام یہ سودائے خام کس کا تھا۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، وہ کون شخص تھا جس نے تمہیں بے وفا خیال کیا، یہ بیہودہ خیال کس کو آیا؟ تو تو وفا کا پتلا ہے، یہ بات اور ہے کہ بے وفائی تیری فطرت ہے اور اس کو بدلنا تیرے بس کی بات نہیں۔ صفحہ نمبر 146، مشکل الفاظ کے معنی۔ رنج یعنی غم، گفتگو یعنی بات چیت، پیغام بر یعنی قاصد، پیغام لانے والا یا پیغام لے کے جانے والا، در بدر، دو بدو، رو برو یعنی آمنے سامنے، رسوائی یعنی بدنامی، نوبت آنا یعنی باری آنا، شہرت یعنی چرچا، کو بکو یعنی در بدر، بے حجاب یعنی بے پردہ، روبرو یعنی مقابل، آمنے سامنے، شام وصل یعنی ملاقات کی شام، وصل کہتے ہیں ملنے کو، ملاقات کو، اور فراق کہتے ہیں جدائی کو، آبرو عزت۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1، رنج کی جب گفتگو ہونے لگی، آپ سے تم سے تو ہونے لگی۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تو ہمیشہ ہمیں آپ کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا، لیکن جب رنج و غم کا تذکرہ شروع ہوا تو ادب و احترام سب ختم ہو گئے۔ آپ سے تم اور تم سے تو تک بات آ پہنچی، تو نے تہذیب و اخلاق، پاس و ادب سب بالائے طاق رکھ دیا اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ شعر نمبر 2، چاہیے پیغامبر دونوں طرف، لطف کیا جب دو بدو ہونے لگی۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ عشق و محبت میں دونوں طرف قاصد کا ہونا ضروری ہے۔ عاشق بھی پیغامبر کا انتظار کرے اور محبوب بھی انتظار میں رہے، ایک دوسرے کے متعلق معلومات، قاصد کی معرفت حاصل ہو۔ لیکن جب دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے لگیں تو پھر لطف باقی نہیں رہتا، ایک دوسرے کا لحاظ شامل حال ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 147۔ شعر نمبر 3، میری رسوائی کی نوبت آ گئی، ان کی شہرت کو بکو ہونے لگی۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے عشق میں سب کچھ گنوا بیٹھے، ہر گلی کوچا اور بز میں ہمارے چرچے ہونے لگے، ہماری رسوائی کی نوبت آ گئی جبکہ اس شوق کی شہرت ہر جگہ ہونے لگی، یعنی ہمیں رسوائی کا سامنا ہوا اور اس کو شہرت حاصل ہوئی۔ شعر نمبر 4، ہے تیری تصویر کتنی بے حجاب، ہر کسی کے روبرو ہونے لگی۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تیری تصویر بہت بے حجاب ہے، یہ کسی سے شرم نہیں کرتی، ہر ایک کے سامنے آ جاتی ہے، یعنی ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے، یہ دکھ کا باعث بنتی ہے۔ تیری تصویر دیکھ کر تیری یاد اور زیادہ آتی ہے اور دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 5، غیر کے ہوتے بھلا یہ شام وصل، کیوں ہمارے روبرو ہونے لگی۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ ہم تو بد نصیب ہیں، ہمارے مقدر میں وصل کہاں، ہماری یہ قسمت کہاں کہ وصل یار ہو، اس لیے اے شام وصل تو ہمارے سامنے کیوں آنے لگی۔ ہم سے تو تجھے بیر ہے، یعنی دشمنی ہے، یعنی ہمیں شام وصل میسر نہیں آ سکتی۔
یہ تو اغیار کے مقدر میں ہے، جو محبوب کا ہم پہلو ہے، یعنی اس کے ساتھ رہتا ہے ہر وقت۔ شعر نمبر 6، داغ اترائے ہوئے پھرتے ہیں آج۔ نمبر 8، حسرت موہانی۔ حسرت موہانی مشکل الفاظ کے معنی: خردبین، خودبین، معاف کیجیے، خودبین، خود کو دیکھنے والا۔ خود آرا یعنی خود کو سنوارنا۔ شکیبہ یعنی صبر و تحمل۔ اضطراب یعنی بے قراری۔ سحر یعنی جادو۔ مہر یعنی سورج۔ دونا کرنا، دو گنا کرنا۔ حشر برپا کرنا، قیامت برپا کرنا۔ بےتابی یعنی بے قراری۔ مجال یعنی جرت یا حوصلہ۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1، حسن بے پرواہ کو خود بین اور خود آرا کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ حسن بے پرواہ کو خود بین اور خود آرا کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ تشریح: محبوب کو اپنے حسن کا احساس نہ تھا، وہ بناؤ سنگار نہ کرتا تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اظہار عشق کر دیا۔ اس روز سے صورتحال بدل گئی، وہ بہت مغرور ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں لگا رہتا ہے۔ دراصل یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اظہار تمنا کر دیا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو اس میں تبدیلی نہ آتی۔ شعر نمبر 2، بڑھ گئیں تم سے تو مل کر اور بھی بےتابیاں، ہم یہ سمجھے تھے کہ اب دل کو شکیبہ کر دیا۔ تشریح میں شاعر کا تشریح کی یہ ہے کہ اے دوست، میں اپنی اس بےتابی، اس اضطراب کا علاج تمہارے دیدار اور تمہاری ملاقات میں سمجھتا تھا۔ تم سے ملاقات ہوگی تو صبر آ جائے گا، مگر یہ تو معاملہ ہی اور ہو گیا۔ تم سے ملاقات کرنے کے بعد میری بےتابیاں اور بڑھ گئیں، اضطراب پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ صفحہ نمبر 149۔ شعر نمبر 3، پڑھ کے تیرا خط میرے دل کی عجیب حالت ہوئی، اضطراب بھرے شوق نے ایک حشر برپا کر دیا۔ تشریح: اے دوست، تیرا خط پڑھ کر دل کی عجیب کیفیت ہو گئی، جذبات میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا۔ صفحہ نمبر 149 جاری ہے۔ جذبات میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا، اضطراب شوق نے قیامت برپا کر دی۔ ہمارا خیال تھا کہ تیرا خط ملنے سے ہمیں کچھ اطمینان نصیب ہوگا، لیکن اس سے تو بے چینی میں اور اضافہ ہو گیا۔ شعر نمبر 4، ہم رہے یہاں تک تیری خدمت میں سرگرم نیاز، تجھ کو آخر آشنائے ناز بے جا کر دیا۔ تشریح: اے محبوب، ہم تیری خدمت نیاز مندی اور سرگرمی سے کرتے رہے کہ ہماری نیاز مندی کا جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ہماری نیاز مندی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے تو نے بے جا ناز و انداز سے کام لینا شروع کر دیا۔ شعر نمبر 5، اب نہیں دل کو کسی صورت کسی پہلو قرار، اس نگاہ ناز نے کیا سحر ایسا کر دیا۔ تشریح: جب سے اس محبوب کو دیکھا ہے ہمارے دل کو کسی صورت بھی قرار نہیں ہے۔ اس ناز و ادا نے والے محبوب کی نگاہوں نے نہ جانے ہمارے دل پر کیا جادو کر دیا ہے کہ اب ہم اس کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شعر نمبر 6، عشق سے تیرے بڑے کیا کیا دلوں کے مرتبے، عشق سے تیرے بڑے کیا کیا دلوں کے مرتبے، مہر زروں کو کیا قطروں کو دریا کر دیا۔ تشریح: یا محبوب، تیرے عشق سے دل کو بلند مقام حاصل ہو، تیرے عشق میں ہمارا دل تیزی سے منزلیں طے کر گیا، تیرے عشق نے ذروں کو آفتاب اور قطروں کو سمندر بنا دیا۔ اس شعر میں تصوف کا پہلو موجود ہے اور محبوب سے مراد حقیقی محبوب یعنی اللہ تعالیٰ ہیں، جن کے عشق سے انسان بلند مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 150۔ شعر نمبر 7، تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا۔ تشریح: اے محبوب، رقیب نے مجھے تیری محفل سے اٹھا دیا، میں رقیب کے اٹھانے سے کبھی بھی تیری محفل کو نہ چھوڑتا، لیکن میں نے تجھے اشارہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تیری عزت کی خاطر میں تیری محفل سے نکل گیا۔ شعر نمبر 8، سب غلط کہتے تھے لطف یاد کو وجہ سکون، سب غلط کہتے تھے لطف یاد کو وجہ سکون، درد دل اس نے تو حسرت اور دونا کر دیا۔
دوست احباب کہتے تھے کہ اے حسرت، جب تیرا محبوب تجھ پر عنایت فرمائے گا تو تجھے سکون حاصل ہوگا، لیکن یہ سب غلط ہے۔ محبوب کے لطف و کرم نے تو میرے درد میں اضافہ کر دیا اور میری بے تابی دو گنی ہو گئی ہے۔